بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائی حلیمہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش 2 سال کے بجائے 4 سال تک کی تھی، اور جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو دائی حلیمہ کے گھر سے آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو لے کر واپس آ گئی۔ اب ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے آگے کا واقعہ بتانے والے ہیں، تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 4 سال کی ہوئی تھی تو آپ مکہ میں واپس آ گئے، اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں جب آپ کی عمر 5 اور 6 سال کے بیچ ہوئی، تب آپ اپنی ماں حضرت آمنہ کے ساتھ اور اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینے کی طرف نکلے۔ مدینے میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ مدینے میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینے میں آپ کے دادا عبد المطلب کا ننھال بھی تھا۔ دوستو، زمانے میں سفر ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے کا ہوا کرتا تھا، اسی لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً مہینے بھر کا ہی تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا، جس کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا، اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو، ہوا یہ کہ جب آپ 1 مہینے کے بعد مدینے سے واپس مکہ آ رہے تھے تو راستے میں ہی آپ کی ماں، آپ کی والدہ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی، اور وہ بری طرح بیمار پڑ گئی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینے کے بیچ ابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت آمنہ کو دفن کیا گیا، اور اس طرح سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، پر آپ دوسرا جھٹکا یہ لگا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب کو بہت دکھ ہوا، مگر وہ بھی کیا کرتے، مرنا اور جینا تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ایک دن تو سب کو مرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو اپنی گود میں اٹھائے مکہ کی طرف چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ آخر اس معصوم سے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو، آپ ذرا خود سوچ کر دیکھیں، ان بچوں پر کیا بیتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد اور والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان جیسے بچوں کو لوگ دھکار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا، اور اللہ عز و جل نے آپ کو سہارا بھی دیا۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے، اور عبد المطلب بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ اور اپنے سب پوتوں سے زیادہ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے۔ آپ کے لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا، جس پر صرف وہی اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے، اور آ کر اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کو اٹھا کر وہاں سے الگ بٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بیٹھنے دو۔ پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کے سر پر اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو اپنے پاس بٹھا لیتے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے دل میں آپ کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی ہر وہ خواہش کا خیال رکھتے تھے، آپ کی ہر وہ ضرورت کو وہ پورا کیا کرتے تھے۔
آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ گھماتے پھراتے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھتے۔ دوستو، ایسے کرتے کرتے دن گزرتے چلے گئے۔ اب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، مگر سوچئے اللہ کے نبی نے کیسی کیسی آزمائش سے گزر فرمایا اور اپنی زندگی کا سفر پورا کیا۔ اب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو ایک دن اچانک آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب جی آپ کی پرورش کا ذمہ ابو طالب کو سونپ دیا۔ حضرت ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے۔ دوستو، ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادے کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی آج چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کی دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ حضرت ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور جس چیز کی خواہش کرتے تھے آپ اس کو پوری کر دیتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد دن گزرتے چلے گئے۔ حضرت ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، ایک ڈیڑھ مہینے کا سفر ہوتا تھا۔ حضرت ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادے کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے سے چھوڑ کر جاؤں اور اس کو تکلیف ہو۔ دوستو، ایک بار حضرت ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیے، پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسری جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ سامان کے سلسلے میں حضرت ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکل گئے۔ ساتھ میں آپ نے حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ حضرت ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کی بارڈر پر پہنچا تو ان کو رات وہیں پر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکیں اور اپنی تھکان کو دور کر سکیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی تھا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ ملک شام میں کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا اور حضرت ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت ابو طالب حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، تمہیں کیسے پتا؟ تم کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے ادھر اس گھاٹی میں آ چکے تھے تو اس گھاٹی میں ایسا کوئی بھی درخت اور پتھر نہیں تھا جس نے اس بچے کو دیکھ کر سجدہ نہ کیا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں جس کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم اس بچے کو ملک شام ساتھ لے کر مت آنا، کیونکہ آگے یہود سے ان کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس کو قتل نہ کر دیں، اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں کیونکہ توریت اور دل میں عشق رسول ہونے کا ذکر آیا ہے اور میں اس بچے کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ اس کی پیٹھ کے نیچے ایک شیر کی طرح ایک نبوت کی مہر لگی ہے، اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں، لہٰذا تم اسے ملک شام لے کر مت جانا۔ دوستو، حضرت ابو طالب اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ حضرت ابو طالب کو ابھی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت کے معاملے میں اور زیادہ احتیاط کرنے لگے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں
اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میں اپنی اچھی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اب مجھے تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔